بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام احباب کو ماہ ذی الحج مبارک ہو۔ یہ ماہ ذی الحج اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنا اور اللہ رب العزت سے والہانہ محبت کے اظہار کا مہینہ ہے۔ یہ مہینہ حج کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اسلام کے اجتماع کا مہینہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس ماہ مبارک کے صدقے اللہ رب العزت نیکی اور پاکیزگی کی توفیق عطا فرمائے۔ تو قربانی کے چند مسائل پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، قربانی کے نصاب کے بارے میں کہ کن لوگوں کا کتنا نصاب ہوگا تو قربانی دینا واجب ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کی اہمیت و فضیلت کیا ہے، یہ ایک الگ ٹاپک بن جاتا ہے۔ تو اس حساب سے سب سے پہلے قربانی کے واجبات میں کہ قربانی کن لوگوں پر واجب ہے، اس کے بنیادی 5 رکن ہیں، جس میں نمبر 1 مسلمان ہونا، وہ شخص مسلمان ہو۔ نمبر 2 وہ عاقل ہو، وہ عقل مند ہو۔ نمبر 3 وہ بالغ ہو، نابالغ کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، یا پاگل شخص کے اوپر، اور پاگل کو اس طرح کہیں گے کہ ایک آدمی اپنی سینسز میں نہیں ہے، وہ عقل اور فہم نہیں رکھتا، تو اسے ہم عاقل نہیں کہیں گے۔ عاقل اسے کہیں گے جو عقل مند سمجھدار آدمی ہے، اس پر بالغ ہونا لازمی ہے۔ نمبر 3 نمبر 4 غیر مسافر ہونا لازمی ہے، یعنی اگر کوئی شخص مسافر ہے تو اس کے اوپر خواہ وہ صاحب نصاب بھی ہے، لیکن اگر وہ سفر کر رہا ہے ان ایام کے دوران، تو ان ایام کے دوران سفر کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ سفر کی عادت کہا جاتا ہے تقریباً اپنے جائے مقام سے آپ تقریباً 90 کلومیٹر دور ہو جائیں، 90 کلومیٹر کے فاصلے پر ہو جائیں اور سفر کر رہے ہوں، تو وہ آپ کی جائے ولادت سے جب 90 کلومیٹر دور چلے جائیں گے تو وہ آپ کی سفر کا عالم آئے گا۔ اچھا، اگر آپ کسی دوسری جگہ پہ چلے گئے ہیں تو کسی دوسرے شہر میں، کسی دوسرے وطن میں، اور وہاں پر آپ 15 دن کے قیام کا ارادہ رکھتے ہیں، یعنی کہ میں وہاں پر 15 دن تک قیام کروں گا، تو پھر بھی آپ مسافر نہیں رہے، پھر بھی آپ مقیم ہو گئے۔ یا آپ ایک شہر سے نکلے ہیں اور دوسرے شہر میں گئے ہیں، اور جس شہر میں گئے ہیں وہاں پہ آپ کا اپنا مکان موجود ہے، آپ کا گھر وہاں بھی موجود ہے، تو پھر وہاں پر بھی آپ جا کے مسافر نہیں رہے، آپ وہاں پر بھی جا کے مقیم ہو گئے۔ ہاں، اگر آپ ایک شہر سے دوسرے شہر میں گئے ہیں، وہاں پہ مکان تو آپ کا نہیں ہے، لیکن آپ کی بیوی ادھر رہتی ہے، آپ نے شادی ادھر کر رکھی ہے، کسی تجارت یا کاروباری سلسلے میں آپ جاتے ہیں اور وہاں پہ قیام کرتے ہیں اور وہاں پہ آپ کی زوجہ موجود ہے، تو پھر بھی آپ مسافر نہیں رہیں گے، پھر بھی آپ مقیم ہو جائیں گے۔ تو یہ سادی سی سمپل سی بات سمجھ لیں کہ ایسی جگہ جہاں پر آپ کے پاس مستقل مکان نہ ہو، مستقل رہائش نہ ہو، اس جگہ کو، اس شخص کو ہم مسافر کہتے ہیں۔ تو اگر آپ سفر میں ہیں تو اس وقت آپ پر واجب نہیں ہے۔ قربانی میں صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ اسلام میں نصاب 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہے۔ اس مقدار کی اماؤنٹ یا اتنا سونا چاندی یا اس کے عوض پیسہ آپ کے گھر میں محفوظ ہو تو آپ صاحب نصاب ہوتے ہیں۔ اسی پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ بھی اسی شخص پر فرض ہے جس پر 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی ہو اور اس کے گھر میں اس کی محفوظ ہو، تو اس کے زائد جتنا بھی اس کے پاس مال ہوگا اس پر وہ زکوٰۃ دے گا۔ لیکن قربانی میں ایک چھوٹی سی اور بڑی اہم چیز علماء نے بیان فرمائی ہے، تقریباً تمام معتبر علماء نے اس پر اتفاق کیا ہے کہ قربانی کے لیے صاحب نصاب ہونا یا بقدر صاحب نصاب ہونا ضروری ہے۔ بقدر صاحب نصاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس سونا نہیں ہے اتنا، یا چاندی اتنی نہیں ہے، یعنی کہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ روزمرہ زندگی کے بنیادی ضروریات چھوڑ کر آپ کے قریب و جواہر میں اگر اتنی مالیت موجود ہے تو پھر بھی آپ اسے بقدر نصاب کہیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک مکان اور موجود ہے،
ایک مکان میں آپ رہ رہے ہیں، ایک مکان اور موجود ہے، اور وہ مکان آج کل کے دور کے حساب سے تقریباً 10 لاکھ روپے، 10.25 لاکھ روپے کا آپ کا نصاب بنتا ہے۔ آپ کے پاس ایک مکان موجود ہے، وہ مکان 10 لاکھ یا 12 لاکھ کا مکان ہے، تو پھر بھی آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ آپ کے پاس اگر کوئی گاڑی موجود ہے تو وہ گاڑی کی اماؤنٹ بھی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، تو پھر بھی آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس زمین موجود ہے تو وہ زمین کی قیمت بھی اس سے زیادہ ہے، تو پھر بھی آپ صاحب نصاب ہو گئے۔ تو قربانی کے لیے بہت ضروری ہے، اس پر تھوڑا وائڈر سینس میں بیان کیا گیا ہے کہ تاکہ آپ اللہ کی راہ میں قربانی میں جلدی کریں، اللہ کی راہ میں قربانی میں عجلت کریں، تاکہ کوشش کریں کہ میں صاحب نصاب ہو جاؤں اور اس کی اللہ کی بارگاہ میں قربانی کروں۔ صاحب نصاب ہونے کے لیے یاد رکھیے گا، یہاں پہ ایک بڑی خاص بات ہے، اگر آپ مقروض ہیں، اگر آپ نے قرض لے رکھا ہے اور آپ کے پاس اماؤنٹ جو آپ کے پاس نصاب کی اماؤنٹ ہے وہ اور قرض کی اماؤنٹ کو ڈیوائیڈ کریں گے، اس میں سے نکالیں گے، نکالنے کے بعد اگر جو رقم بچے گی وہ بھی اگر آپ کو صاحب نصاب بناتی ہے تو پھر بھی آپ کو قربانی واجب ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، اس کے پاس 20 لاکھ روپے کی اماؤنٹ موجود ہے، یا 20 لاکھ کا مکان موجود ہے، یا 20 لاکھ کی گاڑی موجود ہے، یا 20 لاکھ کی زمین موجود ہے، اور اس نے 15 لاکھ روپے قرض لے رکھا ہے۔ اب اگر قرض نکالے گا اپنے کل اماؤنٹ میں سے، کل مالیت میں سے، تو اس کے پاس 5 لاکھ روپے باقی بچے، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اگر ایک شخص ہے، اس نے قرض لیا ہے 3 لاکھ روپیہ، عموماً ہمارے علاقے میں اگر کوئی بندہ 1 یا 2 لاکھ روپے قرض لے لیتا ہے تو وہ کہتا ہے جی مجھ پر تو قربانی واجب نہیں ہے، میں تو مقروض ہوں۔ نہیں، آپ مقروض ہیں، لیکن آپ نے دیکھنا ہے کیا آپ کی کل مالیت میں سے قرض کو نکالیں تو پھر آپ صاحب نصاب رہتے ہیں۔ اگر پھر بھی آپ صاحب نصاب رہتے ہیں تو مقروض ہونے کے باوجود بھی آپ پر قربانی واجب ہو گئی۔ مثال کے طور پر پھر وہی مثال دیتا ہوں، اگر ایک آدمی کے پاس 20 لاکھ روپے کی مکان، گھر، زمین یا کوئی اماؤنٹ پیسے موجود ہیں، اور اس بندے نے 3 لاکھ روپے قرض لے رکھا ہے، تو 20 لاکھ میں سے اگر 3 لاکھ نکالیں گے تو 17 لاکھ کا وہ مالک بنے گا۔ صاحب نصاب ہو گیا تھا وہ 10 لاکھ پر، تو اب کیونکہ وہ صاحب نصاب ہے، قرض کے دینے کے باوجود بھی اس پر بھی قربانی واجب آئے گی۔ اب یہاں پر ایک اور چیز ہے، ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ ہمارے علاقوں میں، ہمارے گھروں میں ایک گھر کا فرد ہی قربانی دیتا ہے، تو ایک ہی قربانی سمجھ لی جاتی ہے کہ پورے گھر کی قربانی۔ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایک گھر میں کمانے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور رقم رکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہوگا ہر الگ الگ فرد نے اپنا اپنا صاحب نصاب ہونا دیکھنا ہے۔ یعنی کہ ایک گھر میں ایک باپ اور 2 بیٹے کما رہے ہیں، یعنی کہ باپ جو ہے اس کا الگ پراپرٹی بن رہی ہے، اس کے پاس الگ پیسے ہیں، بیٹے کے پاس الگ پیسے ہیں، چھوٹے بیٹے کے پاس الگ پیسے ہیں، تو ہر ایک نے اپنا اپنا حساب دکھانا ہے کہ کیا میں صاحب نصاب ہوں یا بقدر صاحب نصاب ہوں۔ یعنی کہ پیسے اگر میں نے نہیں رکھے ہوئے، اگر میرے پاس 10 لاکھ روپیہ یا 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی موجود نہیں ہے، لیکن یہاں پر تو اس حد تک سختی ہے کہ اگر ایک شخص ہے، اس کے مکان کے اندر، اس کے گھر میں 6 کمرے ہیں اور وہ یوز 2 کمرے استعمال کرتا ہے، 4 کمرے خالی پڑے ہیں، تو وہ 4 کمروں کے پیسے بھی، اس کی تعمیر کے پیسے بھی وہ ڈالے جائیں گے۔ اگر وہ بھی ڈال کے وہ بقدر نصاب کا مالک بنتا ہے تو پھر بھی قربانی دے گا۔ تو ایک گھر میں اگر 3 کمانے والے ہیں اور وہ تینوں کی اماؤنٹ صاحب نصاب سے زیادہ ہو جاتی ہے تو پھر گھر میں 3 قربانیاں بنیں گی۔ اگر 5 ہیں تو 5 قربانیاں بنیں گی۔ اگر 10 لوگ کمانے والے ہیں تو 10 لوگوں کی اگر صاحب نصاب سے زیادہ ہیں تو 10 لوگوں کی قربانیاں بنیں گی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ایک قربانی آپ کریں گے اور ایک قربانی سے آپ کہیں گے سب کا وہ معاملہ پورا ہو گیا، ایسا نہیں ہوگا۔ آپ کو ہر شخص کو اپنا اپنا الگ سے حساب لگا کر قربانی کرنا لازم اور واجب ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ کی بارگاہ میں ان کے نام پر قربانی کر دی، تو اب آپ کی قربانی نہیں ہوئی، یہ تو حضور پاک کی قربانی ہو گئی۔ نہیں، جب ہم آقا نامدار سرور کونین کے نام پر قربانی کریں گے تو آپ کی بھی قربانی ہو جائے گی اور اس کا اجر و ثواب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پہنچ جائے گا۔
یہ آپ کے حضور سے والہانہ محبت ہے کہ آپ نے قربانی کے وقت بھی انہیں یاد رکھا ہے. تو یہ خاص بات ہے. اب پوری گفتگو کو سمر اپ کر دوں تو آج کی گفتگو میں ہم نے یہ دیکھا قربانی کن لوگوں پر واجب ہے. وہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، غیر مسافر ہو، صاحب نصاب ہو، مقروض نہ ہو. یہ جس پر صفات لاگو ہوں گی اس پر قربانی واجب ہے. اور اس کے ساتھ قربانی صاحب نصاب یا بقدر صاحب نصاب کی حد ہے 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا اس کے برابر کا زمین، جائیداد، مکان یا گھر. بنیادی ضروریات کے علاوہ جس کے بغیر انسان کا سروائیول مشکل ہے، اس کے علاوہ باقی ساری چیزوں کا حساب لگایا جائے گا اور اس پر قربانی واجب ہو جائے گی. اللہ رب العزت ہم کو اپنی بارگاہ میں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کی بارگاہ میں قربانی کر سکیں. بغیر توفیق کے انسان قربانی نہیں کر سکتا. اللہ آپ کو اور مجھے قربانی کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.